نیتیں فرما لیجئے، اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ قرآن کتاب ہدایت لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضری دی ہے۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن اور حدیث کے مطابق ان احکامات کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں کثرت کے ساتھ میری ذات پر درود پاک پڑھتا ہوگا، قیامت کے دن اتنا ہی زیادہ وہ میرے قریب ہوگا۔ اگر کوئی قرب مصطفیٰ کا طلبگار ہے، اور جی ہاں ہر امتی یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن مجھے اپنے پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص قرب مل جائے، حضور کی خاص صحبت معیت مل جائے، تو وظیفہ ایک ہی ہے، کثرت سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیجئے، انشاءاللہ العزیز یہ فضیلت ہم سب کو حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا مطلبی یا ہاشمی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہمارا موضوع قرآن میں صحابہ کرام علیہ رضوان کا مقام اور مرتبہ اور فضیلت کیا بیان فرمائی گئی ہے۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو کیا شان عطا فرمائی ہے اور ان کے بارے میں کیا فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات مبارکہ اس بارے میں واضح ہیں کہ جس میں آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ فتح، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ ارشاد فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بڑی شدت والے ہیں، رحماء بینہم، اور آپس کے اندر بڑی اتفاق اور محبت اور بھائی چارہ رکھنے والے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اور ان کے چہروں میں اثر سجود، سجدوں کے آثار واضح دکھائی دیتے ہیں، ان کے چہروں میں سجدوں کے آثار موجود ہیں۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا تذکرہ ہوا، آپ کی شان رسالت کو بیان کیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے جو ساتھی ہیں، ان کی جو معیت میں ہے، وہ کافروں پر شدت والے لیکن آپس میں رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پر رحم دل ہے، اور ان کے معاملات عبادات کے اندر رکوع ہو یا سجدہ ہو
وہ قیام کریں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، عبادات کو بجا لائیں گے، کیوں؟ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے، اور ان کے چہروں میں سجدوں کے آثار کی نشانیاں موجود ہوں گی۔ مدنی کے ناظرین، یہ ایک مقام ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ ایک اور مقام جہاں پر ان کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ ان کے لیے رضا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی ہونے کی اس میں فضیلت کو بیان کیا گیا۔ ایک اور مقام کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ سورۃ الحدید قرآن مجید کے 27ویں پارے کی سورت ہے۔ اللہ رب العالمین اس میں ارشاد فرماتا ہے لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی، کہ تم میں سے سب برابر نہیں ہیں۔ من انفق من قبل الفتح وقاتل، وہ جس نے اللہ کی راہ میں انفاق کیا، خرچ کیا، اور جس نے جہاد کیا، یہ آپس میں برابر نہیں ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ درجے اور فضیلت میں ان سے زیادہ ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے، بعد میں انفاق فی سبیل اللہ کیا، خرچ کیا، اور جہاد جنہوں نے کیا۔ تو فضیلت میں زیادہ کن کی فضیلت ہے؟ کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے۔ مدنی کے ناظرین، فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور ایک ہے فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ لیکن فضیلت میں، شان میں بڑی شان ان کی ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے۔ جی ہاں، ان کی شان، ان کی رفعت، ان کے مقام کو قرآن پاک میں بیان فرمایا، یہ اعظم ہیں درجے کے اعتبار سے، یہ بڑے ہیں ان سے فضیلت کے اعتبار سے۔ لیکن فرمایا وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے تمام کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ الحسنہ سے مراد جنت ہے، یعنی اللہ نے تمام سے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ اور بلکہ دوسری مقام پر واضح طور پر رب کعبہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، اور جن کو ہماری طرف سے بھلائی سبقت لے جاتی ہے وہ جہنم سے دور کیے جاتے ہیں، جہنم سے دور کیے جائیں گے۔ لا يسمعون حسیسها وهم فی ما اشتہت انفسهم خالدون، وہ کسی طرح کی جہنم کی بھنک بھی نہیں سنیں گے، اور وہ ہمیشہ رہیں گے اس جنت میں، ہمیشگی کے ساتھ اس میں رہیں گے۔ یہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت بیان کی جن کے لیے حسنا کا وعدہ کیا ہے، اور جنہیں حسنا کا وعدہ ہے ان کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے دور فرما دے گا، وہ جہنم سے دور ہیں۔ یہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا، اور بھی آیات طیبات ہیں۔ چلیں اور چلتے ہیں، بڑھتے ہیں کچھ اور آیات کی طرف۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے ان افراد کے، ان اصحاب کے ایمان سے متعلق فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر لوگ ایمان لے آئے اس کی مثل جیسا کہ یہ ایمان لائے، جیسا کہ صحابہ ایمان لے کے آئے، ان سے کہا جا رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ایسے ایمان لے کر آئے تو فرمایا ہدایت پا جائیں گے، وہ ہدایت پا رہے ہیں۔ اور ان کو ایسے ہدایت کے ستارے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم،
میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم نے جس کی بھی اقتدا کی ہدایت پا جاؤ گے، جس کے پیچھے چلے تم کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے۔ یہاں اس بات کو ذکر فرمایا گیا کہ صحابہ کرام علیہ مردوان یہ ہدایت کے ستارے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ان کے ساتھ چلنے والے، ان کے پیچھے چلنے والوں کو رب کعبہ ہدایت یافتہ ہونے کی بشارت عطا فرما رہا ہے۔ منشر کے ناظرین، یہاں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اولاً یہ سمجھنا چاہیے کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ صحابی کا معنی تو ساتھ ہونا، ساتھی کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ بطور خاص صحابی سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس نے ایمان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو، یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا ہو، کیونکہ کئی افراد ایسے ہیں کہ جو بظاہر آنکھوں سے تو ایک طرح کے نابینا تھے، آنکھوں سے معذور تھے اور مجبور تھے کہ وہ آنکھوں سے بظاہر دیکھ نہیں سکتے تھے، مگر انہوں نے آپ کی صحبت اختیار کی، آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے، آپ کی باتوں کو سنتے تھے، آپ کی معیت میں رہے، تو یہ بھی فضیلت میں صحابی کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ ایمان کے ساتھ زیارت ان کا ثابت ہو اور اسی پر ان کا خاتمہ ثابت ہو، تو یہ صحابی کہلاتا ہے۔ ایسا ایمان والا مومن شخص جس نے ایمان کے ساتھ زیارت یا صحبت کی ہو، وہ صحابی کہلائے گا۔ اور تمام امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ صحابہ کرام علیہ مردوان افضل الاولیاء ہیں۔ امت میں سے اولیاء جتنے بھی بزرگ ہیں، کوئی بڑے سے بڑے درجے پر کیوں نہ پہنچ جائے، لیکن ان میں سب سے افضل جو ہے وہ صحابہ کرام علیہ مردوان کا گروہ ہے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان آپ کو افضل الاولیاء کہا گیا۔ اگرچہ ہم بعض اوقات یہ چیزیں دیکھتے ہیں یا حساب کتاب بنائیں یا تاریخ پڑھیں، کتابوں میں پڑھیں کہ کیا صحابہ کی زندگیوں میں ان سے کرامات کا اتنا صدور ہوا جتنا بعد والے اولیاء سے ہوا؟ تو یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، فضیلت میں اور درجے میں بلند ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کثرت کرامات ہوں، یہ ضروری نہیں، یہ اللہ کی مشیت پر ہے، جس کے ہاتھوں سے جتنی کرامات کا ظہور فرما دے۔ لیکن فضیلت کا باعث کون سا عمل ہے؟ وہ عمل یہ کہ جس کو جتنا زیادہ قرب الہی حاصل ہے وہ اتنا ہی زیادہ درجے میں بڑا ہے، بھلے کتنے ہی بڑے درجے کا کوئی ولی کیوں نہ ہو، وہ کسی صحابی کے مرتبے پہ ہرگز نہیں پہنچ سکتا، وہ صحابی کے مرتبے پہ نہیں پہنچ سکتا۔ اور جی ہاں، یہ روایات میں باقاعدہ فرمایا گیا کہ اگر میرا صحابی ایک مٹھی جو صدقہ کر دے اور غیر صحابی احد پہاڑ کی مثل صدقہ کر دے، فرمایا یہ اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ احد پہاڑ میلوں دور پھیلا ہوا اور اتنی بلندیوں پر یہ سونے کا اگر کوئی صدقہ کر دے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی وہ ایک مٹھی جو صدقہ کر دے یا ایک مد صدقہ کر دے، یہ ایک پیمانہ ہے، فرمایا کہ وہ غیر صحابی پہاڑ صدقہ کر کے بھی اس مقام اور مرتبے کو حاصل نہیں کر سکتا جو مقام اور مرتبہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب لبیب علیہ تحیت و تسلیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو عطا فرمایا ہے۔ اور صحابی کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق اس طرح رکھنے، یعنی ہم ان سے محبت کرنے والے ہوں، ہم ان سے عقیدتیں رکھنے والے ہوں، ہم ان کی
باتوں کو آگے بطور نمونہ پیش کرنے والے ہوں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کی ذاتوں پر ہم طعن کرنے والے نہ ہوں، جن کی فضیلت اور مقام اس قدر بلند اور بالا ہے، کیا کوئی شخص ان پر طعن کر سکتا ہے؟ ایک عام آدمی ان پر طعن کرے؟ ایک عام آدمی ان کے ساتھ معاذ اللہ اعتراض کرے، یا اپنے آپ کو عقل مند سمجھے اور ان کو معاذ اللہ عقل میں کمزور سمجھے اور خود فیصلہ کرے کہ ہاں میں فیصلہ کرتا ہوں کہ صحابی سے یہ معاملہ ہوا، صحابی سے یہ معاملہ ہوا، صحابی سے یہ معاملہ ہوا؟ توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمیں ڈر جانا چاہیے، خوف کھانا چاہیے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، مگر رب کعبہ نے قرآن پاک میں جو ان کی شانوں کو بیان کر دیا اور تمام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ فرما دیا، اب میں اور آپ اس طرح کے فیصلے کیا کریں گے کہ کون سے صحابی کس درجے کا ہے، یا کس صحابی کے اندر معاذ اللہ اس سے کوئی خطا ہوئی، غلطی ہوئی، لغزش ہوئی، کیا معاملہ ہوا؟ یہ بہت برا عمل ہے، یہ اچھا عمل نہیں ہے، یہ ایمان کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے یہ عمل۔ ہمیں تو واضح حکم دیا گیا ہے، اللہ اللہ فی اصحابی، ارشاد فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اور یہاں تک ارشاد فرمایا جس نے میرے صحابی کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اور جو صحابہ کو گالیاں دے، معاذ اللہ برا بھلا کہے، فرمایا ایسا جیسے مجھے برا بھلا کہہ رہا۔ صحابہ سے بغض رکھنے والا ایسا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والا۔ کیوں ناظرین، کیا فرق ہے اس میں؟ کیوں یہ کہا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ صحابی رسول کو جو بھی مقام اور مرتبہ ملا ہے وہ اس نسبت مصطفیٰ سے ملا ہے۔ ہم اس وجہ سے کسی صحابی کی قدر نہیں کرتے کہ وہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا شوہر ہے، یا فلاں جو ہے وہ کسی شوہر خاتون جو صحابیاں ہو وہ کسی کی بیوی ہے، اس وجہ سے ہم ان کا ادب کرتے ہوں، یا اس وجہ سے ان کو یہ مقام اور مرتبہ ہم جانتے ہوں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ نسبت تعلق مصطفیٰ کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو جب یہ نسبت قائم ہے تو پھر ہم اس نسبت کی طرف دیکھیں گے، نہ کہ ان کے کسی خارجی معاملے کی طرف کہ جس کے اوپر ہم معاذ اللہ کسی صحابے کے بارے میں اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی کلمات کہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراض کرنے والے ہوں۔ اور ہمیں ہمیشہ ان پر ہی نظر رکھنی چاہیے، ان کے فضائل جو قرآن پاک میں بیان کیے گئے، جو احادیث طیبہ میں بیان کیے گئے، ہمیں ہمیشہ ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ذکر اصحابی فامسکو، جب میرے صحابہ کا ذکر کرو تو رک جاؤ۔ مراد یعنی انہیں طعن و تشنیع کرنے سے رک جاؤ۔ اور فرمایا کہ اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ فإنہم خیارکم، وہ تم میں سے بہترین ہے، وہ بہترین لوگ ہیں، بہترین افراد ہیں، ان کی عزت کرو، ان کی تکریم بچا لاؤ۔ یہ ہمیں واضح طور پر بیان کیا گیا۔ وہ صحابہ آج ہم تو مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، ہم اپنے گھر میں ہیں، ہم اپنے رشتہ دار اور کنبہ والوں میں ہیں، اور اس گھر میں ہم نے آنکھیں کھولی ہے جس گھر میں کلمہ پڑھا جا رہا تھا، جس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھے جا رہے تھے۔ لیکن یہ وہ تھے افراد کہ جنہوں نے اپنے اس وقت کے اندر مال کو خرچ کیا، جان کو ان پر گویا کہ لوٹا دیا، اپنے گھر بار ان پر قربان کر دیے، اور جدھر جدھر یہ فرماتے گئے وہ ادھر ادھر ہجرت کر کے ان کے پیچھے جاتے رہے۔ پھر نہ صرف ہجرت بلکہ غزوات کے اندر شرکت کر کے اپنی اس محبت کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا کرتے تھے۔ تو اتنی بڑی جب قربانیاں ہیں ناظرین ان کی، تو پھر ان کے ساتھ
ایسے ہی قدر کے ساتھ، عزت کے ساتھ ہی ان کا تذکرہ وہ کرنا شریعت مطہرہ میں پسندیدہ ہے۔ ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اختیار فرمایا، اللہ تعالی نے مجھے اختیار فرمایا، میرے لیے میرے صحابہ کو اختیار فرمایا اور میرے سسرال کو پسند فرمایا۔ ان قریب ایک قوم آئے گی جو انہیں گالیاں دے گی اور ان میں نقائص کو نکالے گی، تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو، تم ان کے ساتھ نہ کھاؤ، تم ان کے ساتھ نہ پیو، تم ان کے ساتھ نکاح نہ کرو جو میرے صحابہ کے بارے میں معاذ اللہ ایسے کلمات کہنے والے ہوں۔ یعنی کتنی بڑی یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ ان کے ساتھ نکاح کے معاملات، ان کے ساتھ بیٹھنا، کھانا پینا، یہ سارے معاملات سختی سے منع فرمائے گئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں کچھ ایسی طعن و تشنیع کرنے والے ہوں۔ ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنز الامال کتاب الفضائل میں یہ حدیث درج ہے، ارشاد فرمایا کہ میرے اصحابہ کا ذکر ایسے نہ کرو کہ لوگوں کے دل ان کے خلاف ہو جائے، ایسا تذکرہ نہ کرو۔ اور فرمایا کہ وَاذْكُرُوا مَحَاسِنَ اصحابی، میرے صحابہ کے محاسن کو بیان کرو، خوبصورتیوں کو بیان کرو، ان خوبیوں کو بیان کرو۔ کیوں فرمایا؟ کہا کہ تاکہ دل ان کی طرف نرم ہو جائیں، مائل ہو جائیں اور الفت والے دل ان کے ساتھ ہو جائیں۔ میرے صحابہ کی تم خوبیوں کو تو بیان کرو، لیکن ایسا ذکر نہ کرو کہ لوگوں کے دل ان کے معاذ اللہ خلاف ہو جائیں۔ تو اگر کسی صحابی سے کوئی بھی معاملہ سرزد ہوا ہے تو ہمیں حکم یہی ہے کہ ہم اس معاملے میں خاموشی اختیار کریں اور ان فضائل پر جو ایک اصول و ضوابط اور قواعد کلیہ کے تحت آتے ہیں ان کے اوپر ہم نظر رکھیں اور ان صحابہ کی فضیلت کو اس کے اعتبار سے ہم بیان کرتے رہیں۔ آگے پھر اس بارے میں کتنی احادیث طیبہ وہ ہیں کہ جن میں بطور خاص آپ نے پھر الگ الگ صحابہ کے بارے میں بیان کیا۔ یعنی بعض وہ ہیں کہ جس میں صدیق اکبر کے فضائل ہیں، عمر فاروق کے فضائل ہیں، عثمان غنی کے فضائل ہیں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ان کے فضائل ہیں، عشرہ مبشرہ کے فضائل ہیں، حسنین کریمین کے فضائل ہیں، ازواج مطہرات کے فضائل ہیں، صحابیات کے فضائل ہیں، غزوات میں شرکت کرنے والوں کے فضائل ہیں، ہجرت فتح مکہ سے پہلے کرنے والوں کے فضائل ہیں۔ یعنی آپ غور کریں تو احادیث کے اندر پورے پورے ابواب ہیں، شخصیات ذاتیات پر الگ الگ اور بالعموم تمام کے فضیلتوں میں بھی وہ داخل ہیں، اور جداگانہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی فضیلتوں کو، ان کی شان کو، ان کی رفعتوں کو یہ آپ نے بیان فرمایا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے یہ سوال کیا اپنے صحابہ کے کسی اختلافات کے معاملے میں کہ میرے بعد میرے صحابہ میں اگر کوئی اختلاف ہوا تو میں نے اپنے رب سے سوال کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا کہ اللہ تعالی نے وحی فرمائی، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ کے صحابہ میرے نزدیک وہ ایسے ہیں جیسے آسمان میں تارے ہیں، بعض سے قوی ہیں، اقوا ہیں، بعض سے اقوا ہیں، اور ہر ایک وہ نور ہے، نورانی زندگی پر ہے، اور وہ ہر ایک نور کا ستارہ ہے۔
تو کہا کہ جو کوئی بھی ان اختلاف ہونے پر جس کی بھی پیروی کرے گا وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جس کی بھی پیروی کرے چونکہ نور کے پیچھے ہی چلا ہوا ہے تو وہ ہدایت کے راستے پر ہی اس کو شمار کیا جائے گا. پھر ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص محبت کرے میرے صحابہ سے میری محبت کی وجہ سے اور جو بغض رکھے ان سے میرے بغض کی وجہ سے، کہا کہ محبت کرنے والوں سے وہ اللہ محبت فرمائے گا اور جو میرے بغض کی وجہ سے میرے صحابہ کے ساتھ بغض رکھے تو اللہ ان سے بھی ناراض ہوگا. اور کہا کہ جو ان کو اذیت دے اس نے مجھے اذیت دی اور جس نے مجھے دی اس نے اللہ کو اذیت دی اور جس نے اللہ کو ایذا پہنچائی قریب ہے کہ اللہ اسے پکڑے، اللہ اس کی گرفت فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ نے ملاحظہ کیا، چند باتیں جو اصول کے ساتھ تعلق رکھتی تھیں ان کو میں نے آج کے سلسلے میں ذکر کیا ہے تاکہ ہم قرآن اور احادیث کی روشنی میں بالعموم تمام صحابہ کرام علیہم رضوان ان کے فضائل ہماری نظر میں ہوں، جو کچھ اللہ نے ان کو مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ بھی ہماری نظر میں ہوں اور ہم اس کے اعتبار سے ان صحابہ کے بارے میں اعتقاد رکھیں، اپنی عقیدتوں کا اظہار کریں اور اسی پر ہمیں استقامت اختیار کرنی چاہیے. آج 21واں روزہ ہے، یوم شہادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہ آج وہ یوم ہے، دن ہے. بطور خاص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حدیث میں ان کی فضیلتوں کو بیان فرمایا، جس میں النظر الی وجہ علی عبادت فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے، علی کی محبت اور حب میں رہنا یہ بھی عبادت اور ثواب کے زمرے میں آتا ہے. علی وہ ہیں جنہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جسے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، تم آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم وہ ہیں کہ جن کو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا علی اس کا مولا. علی وہ ہیں جس کے لیے فرمایا کہ علی تمہاری مثال ایسے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون کی مثال ہے، میرے لیے بھی تمہاری مثال ایسے ہے مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. تو کتنی باتوں کو کتنے فضائل ہیں، اگر ہم بیان کرتے جائیں جزوی فضائل بھی تو پوری فہرستیں بن جاتے ہیں، پورے باب یہ بن جاتے ہیں. اللہ کریم رب العزت جل والا ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عزت احترام کے ساتھ ان کے ناموں کو، ان کے تذکروں کو اللہ تعالی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جاؤ رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤ رمضان تو عظیم و شان ہے. تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے